فی سبیل اللہ یا فارس الحجاز بمصر لجائبی یا مشکل کشائبی یا علی المرتضی یا شریف خدا یا صاحب الزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تهلکنی رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین ومؤمنات بحق اخیک الحسین علیہ السلام وبحق باب الحوائج مولا علی اصغر علیہ السلام اللہم مسخر سخر لی بحق دم المظلوم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و محمد درود پڑھے مل کے باواز یا قربہ ہو کے خاندان اہل بیت پر بلندترین صلوات اللہ صلی علی محمد و محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله محمد نعرہ تکبیر تھوڑا سا آوازوں کو بلند فرمائے نعرہ تکبیر تھوڑا سا اور بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت یزیدیت خاندان زہرا پر بلندترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد دوستان گرامی قدر موالیان اہل بیت محبان آل رسول عزاداران مظلوم کربلا میرے شیعہ سنی بھائیوں دعا گو ہو دل کی گہرائیوں سے یا رسول اللہ اور یا علی مدد کہنے والوں کو مولا صدا سلامت رکھے جو حاجات لے کے آپ تشریف فرما ہے مالک اپنی بارگاہ سے پوری فرمائے میرے ذمہ جو دعائیں ہیں مولا سب کی مستجاب فرمائے ایک صلوات ان کے لیے پڑھو جو دنیا سے چلے گئے اور ان کا پڑھنے والا کوئی نہیں بابا سرکار کے لیے ان کے بلندی درجات کے لیے مزید ایک بلندترین صلوات صلی اللہ دوستان گرامی قدر قبل اس کے کہ میں کچھ گزارشات پیش کروں جہاں تک میری آواز جائے سارے مسلمان بھائی سنیں کہ ہماری مجلسوں میں تبرہ بازی نہیں ہوتی بلکہ رزق علم بانٹا جاتا ہے اس لیے کہ ہم باب علم کے بھکاری ہیں ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں اس لیے کہ یہ جو مجلس ہے منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے اور یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم ذکر حسین سنیں ہم ذکر امام سنیں رسول کے نواسے کی مجلس میں جائیں لیکن جب مجلس سے تھوڑا دور ہوتے ہیں نا تو یہ سوچ کر اپنے ہی دل پہ بوجھ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھ تو جائیں اگر وہاں بیٹھے کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا میں کہا کرتا ہوں اس بندے سے کیوں ڈرتا ہے کہ اس نے دیکھ لیا کیا کہے گا وہ اپنے نبی سے ڈر مجلس سے باہر تیرے نبی نے دیکھ لیا تیرا نبی کیا کہے گا سلامت رہے مل کے قدیری نعرہ حیدری مجلس سے باہر اگر تیرے نبی نے دیکھ لیا تیرے نبی کیا کہے گا کیونکہ یہ مجلس شیعوں بسم اللہ یہ مجلس شیعوں کی نہیں ہے یہ علم شیعوں کا نہیں ہے یہ گھوڑا شیعوں کا نہیں ہے یہ ذوالجناح شیعوں کا نہیں ہے یہ ذکر شیعوں کا نہیں ہے یہ سب کچھ تو تیرے نبی کے حسین کا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا بنائی ہے وہ صرف شیعوں کے لیے نہیں بنائی بلکہ پوری انسانیت کے لیے بنائی ہے امام حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونے کی کوئی قید ہی نہیں ہے مذہب کی کوئی قید نہیں ہے میں ایک جملہ اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ آپ تو سارے کلمہ پڑھتے ہو نا
شیعہ سنی مسلمان حسین اسے کہتے ہیں جسے غیر مسلم بھی سلام کرتے ہیں. بولو گے تو بات آگے چلے گی نا جی. یہ دریا خان کے علاقے میں جب پاکستان اور ہندوستان ایک تھا، ایک ہندو رہتا تھا جس کا نام تھا سیتا رام. 2 دن کی امام حسین کی مجلس کرواتا. آپ نے غور نہیں فرمایا، ہندو کی بات کر رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والے کی نہیں بات کر رہا، بت پرست کی بات کر رہا ہوں. 2 دن کی امام حسین کی مجلس کرواتا. 17-18 جیب اسلامی لحاظ سے بنتی 9-10 محرم. 2 دن کی وہ مجلس، سارے ملک کے ذاکرین علماء وہاں جاتے، لنگر بھی چلتا، نیاز بھی چلتی. ایک دن جب مجلس ختم ہوئی نا تو کچھ لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے، جو نانے کے بھی مخالف ہیں، نواسے کے بھی مخالف ہیں. شاباش، سلامت رہو. تھوڑا سا بولو ذرا، آپ کو اللہ حکمت دے دو. سارے مل کے یا وہ اس ہندو کے پاس آئے، کہنے لگے ہوئے تو ہندو ہو کر حسین کا جلسہ کرواتا، حسین کی مجلس کرواتا ہے، تو اللہ کا جلسہ کروایا کر. ہندو بت پرست ہوتے ہیں نا، بتوں پوچھتے ہیں نا. مسلمان کہنے لگے تو اللہ کا جلسہ کروایا کر. میرا بھائی آپ کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک جی فیاض حسین، اس جملے کا لطف میں بھی لوں گا، آپ بھی سمجھنا. ہندو کو کہہ رہے ہیں تو اللہ کا جلسہ کروایا کر. ہندو کہتا رک جاؤ. اپنے بیٹے کو کہنے لگا بیٹا اندر سے ذرا میرا اللہ تو لے کے آ. شاباش شاباش، مل کے قدیری نعرہ حیدری. بیٹا اندر سے ذرا میرا اللہ تو لے کے آ. اس کا بیٹا گیا، ایک بت لے کے آ گیا. مسلمانوں اس کا جلسہ کرواؤ. نہیں اس کا جلسہ نہ کروا، تو رسول کا جلسہ کروا لیا کر. اس نے کہا میں جب تمہارے والے اللہ کو ہی نہیں مانتا. شاباش، تو رسول کا جلسہ کیسے کرواؤ؟ وہ کہنے لگے اللہ کو بھی نہیں مانتا، رسول کو بھی نہیں، صحابہ اکرام کا جلسہ کروا لیا کر. اس نے کہا اللہ کا نام بھی سنا ہے، رسول کا نام بھی سنا ہے، صحابہ کا ہونا ہے. مسلمان کہنے لگے ہمارے نبی کے نوکر، ہمارے نبی کے نوکر. کہنے لگا مسلمان ہو، عقل سے فارغ لگتے ہو، جب میں تمہارے آقا کا نہیں کرواتا نوکروں کا کیسے کرواؤں؟ شاباش شاباش. اپنی پوری طاقت جمع رکھو. آگے جملہ آ رہا ہے، اس پہ چپ رہے تو مجھے دکھ ہوگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہنے لگے اللہ کا جلسہ بھی نہیں کرواتا، رسول کا جلسہ بھی نہیں کرواتا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جلسہ بھی نہیں کرواتا. جس حسین کا تو جلسہ کرواتا ہے وہ بھی تو ہمارا ہی ہے نا. شاباش شاباش. یہ میرے دوست سارے بیٹھ جائیں گے، میں جملہ مکمل کروں گا، اور جملہ اس قابل ہوا تو پوری طاقت سے آپ نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگانا ہے. اور جی بسم اللہ تشریف رکھے. ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. بسم اللہ بسم اللہ. او بیٹا بیٹھا متوجہ ہے جی؟ کیا کہا؟ ادھر نہیں دیکھو، میری طرف دیکھو. اللہ بھی ہمارا، رسول بھی ہمارا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہمارے. اور جس حسین کا تو جلسہ کرواتا ہے وہ بھی تو ہمارا ہی ہے نا، مسلمانوں کا. پہلے ہندو بیٹھا تھا، پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مسلمانوں میری بات ایک سن کے جانا. کیا کہا تم نے؟ حسین بھی تمہارا ہے. مسلمان کہتے ہاں حسین بھی ہمارا ہے. ہندو کہتے ہیں اگر حسین تمہارا ہے پھر یزید کس کا ہے؟ شاباش شاباش. اگلے پچھلے مل کے غدیری نعرہ حیدری. اگر حسین تمہارا ہے، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے. اگر حسین تمہارا ہے پھر یزید کس کا؟ سر جھک گئے شرم سے. جی وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا جس طرح آج کہہ رہے ہیں. بولو نا میرے ساتھ ذرا. جس طرح آج کہہ رہے ہیں جی یزید کو کچھ نہ کہو. ہندو کہنے لگا، اسے کہنے لگے تو حسین کو بھی مانتا، رسول کو نہیں مانتا، حسین کو تو مانتا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ کہنے لگا اسی لیے نہیں پڑھتا. بولو 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 میرے ساتھ ذرا. کہنے کہتا اسی لیے تو میں کلمہ نہیں پڑھتا. تم ظالم کو بھی مانتے ہو، مظلوم کو بھی مانتے ہو. میں ہندو ہوں، ظالم پہ لعنت کرتا ہوں، مظلوم کو سلام کرتا ہوں.
اللہ آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے. اس لیے آؤ مسلمانوں، اب تو تمہارے طاہر القادری نے بھی کہہ دیا. وہ کہنے لگے ہوئے تم نے علی کو بھی شیعوں کی ضد میں آ کر شیعوں کے سپرد کر دیا. شیعوں کی ضد میں آ کر تم نے علی کو بھی شیعوں کے سپرد کر دیا، حسین کو بھی تم نے شیعوں کے سپرد کر دیا. اس نے کہا حسین اور علی کو دین سے الگ کرو، پھر بتاؤ دین میں بچتا کیا ہے. شاباش شاباش، یہ ہو. اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مل کے غدیری نعرہ حیدری. اس نے کہا حسین کو اور علی کو تم نے شیعوں کی ضد میں آ کر شیعوں کے سپرد کر دیا. اگر ان کو الگ کر دو پھر تمہارے پاس بچتا کیا ہے. اس لیے کہ علی کل ایمان ہے. شاباش شاباش شاباش. مومن ہونے کے لیے علی کو ماننا ضروری ہے. علی کل ایمان ہے، حسین کل دین ہے. جو علی کو مانے وہ مومن ہوتا ہے، جو حسین کو مانے وہ دیندار ہوتا ہے. اب جو علی کو چھوڑے وہ بے ایمان ہوتا ہے، جو حسین کو چھوڑے بے دین ہوتا ہے. مل کے سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے. عبدالکریم اگر 1 منٹ تو آگے آ جائے نا تو پھر مزہ کچھ اور ہوگا. مولا آپ کی زندگی دراز کرے، آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے. سدا جیو. امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں مولا ان کے غم کے سوائے کوئی غم نصیب نہ کرے. میرے بھائی عبدالکریم کی محنت بھی مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کی بیٹی کو بھی لمبی زندگی والے فرزند عطا فرمائے. اور جس نے میرے لیے دعا کہ میرے ذمہ لگوائی ہے، مولا سب کی آرزویں اپنی بارگاہ سے پوری فرما دے. سارے حضرات مل کے ایک باجماعت صلوات پڑھ دے. میں نے کچھ اور پڑھنا تھا لیکن میرے اس بیٹے نے میری تقریر کا رخ تبدیل کر دیا ہے. کربلا سمجھو، کربلا سنو، کربلا سناؤ، کربلا لکھو، کربلا لکھاؤ، کربلا پڑھو، کربلا پڑھاؤ. کربلا مشکل بھی بہت ہے، کربلا آسان بھی بہت ہے. اب ہاتھ اٹھا کے آپ نے داد دینی ہے، منہ سے زبان سے بول کر حق ادا کرنا ہے. کربلا بسم اللہ. کربلا مشکل بھی بہت ہے، کربلا آسان بھی بہت ہے. کربلا مشکل، بھائی بیٹھ جائیں گے میں جملہ مکمل کروں گا. کربلا مشکل بھی بہت ہے، کربلا آسان بھی بہت ہے. کربلا مشکل اتنی ہے کہ عمر سعد جیسے مفتی کی سمجھ میں نہیں آئی. شاباش، کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کربلا مشکل اتنی ہے کہ عمر سعد جیسے مفتی کی سمجھ میں نہیں آئی. آسان اتنی ہے اور جیسے سپاہی کی سمجھ میں. مل کے کچھ لوگ زندہ باد. مولا آپ کو سلامت. سارے مومن زندہ باد، سارے ماتمی زندہ باد. جملہ سنیں. اکثر لوگ عبدالکریم یہ ہم پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ شیعہ لانتے بہت کرتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پر. کوئی ہم تو نہیں کرتے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لائیو چل رہا ہے پروگرام، پوری دنیا سن رہی ہے. مظہر بخاری فیصل آباد والا ذمہ داری سے بات کر رہا ہے. ہم نہیں کسی پہ لعنت کرتے، علم کی قسم نہیں کرتے. علم کی قسم ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے. مجھے سیدہ کی قسم ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے. اور تم خود ہی تو کہتے ہو اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. شاباش، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. اور تم خود ہی کہتے ہو نا کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو پھر ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ ہم نہیں کرتے، وہ کرواتا ہے تو ہم. آپ جیے
سلامت رہے یا علی مدد، علی ہی تو مولا ہے، نعرہ برابر لگا علی مولا، علی ہی تو مولا ہے۔ اور کیا عزت ہوگی، کیا شان ہوگی میرے مصطفیٰ کی جسے میرا مولا بھی مولا کہتا ہے۔ سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے، جسے علی بھی مولا کہتا ہے، جسے علی بھی مولا کہتا ہے۔ اس لیے کہ غدیر خون پر مولا دو ہی بنے تھے منبر پر، ایک نبی مولا، ایک علی مولا، دو مولا تھے، باقی کیا تھے؟ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ بھئی منبر پر دو مولا بنے تھے نا، باقی سارے کیا تھے؟ غلام تھے نا۔ اب جب آگے نسل چلے گی، مولا سے مولا زادے پیدا ہوں گے۔ شاباش شاباش، اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مولا سے مولا زادے پیدا ہوں گے، غلاموں سے غلام زادے پیدا ہوں گے۔ اگر کسی منزل پر کوئی مولا زادہ کسی غلام زادے کو کہہ دے ہٹ ہمارے غلام زادے، ناراض ہونے کی کون سی بات ہے؟ مل کے مولا، مل کے علی ہے۔ آپ جیے، مولا میرے دوستوں کو سلامت رکھے۔ یاد رکھنا یہ اعتراض ہم پہ ختم کرو، تقریر لائیو چل رہی ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، مجھے عزت علی کی قسم سارا مولوانی مل کر بھی محمد مصطفیٰ کے صحابی کی جوتی جیسا نہیں ہو سکتا۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ پورا ڈسٹرکٹ فیصل آباد، ڈویژن فیصل آباد، پورا پاکستان مل کر بھی میرے نبی کے وفادار صحابی کی جوتی جیسا نہیں ہو سکتا۔ پورا دنیا کی آل ورلڈ مل کر بھی میرے محمد مصطفیٰ کے ایک وفادار صحابی کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہماری جان قربان رسول اللہ کا ساتھ دینے والے صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول اللہ کی زیارت کرنے والے صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول کو کبھی تنہا نہ چھوڑنے والے صحابہ پر۔ شاباش شاباش، جیو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری جان قربان رسول اللہ کو کبھی تنہا نہ چھوڑنے والے صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول اللہ کو کاغذ قلم دینے والے صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول کا جنازہ نہ چھوڑنے والے صحابہ۔ آپ جیے مل کے غدیری نعرہ حیدری۔ سارا دنیا کے مسلمان مل کر بھی میرے نبی کے وفادار صحابی کی جوتی کے برابر نہیں۔ حج کرنے جاتے ہو نا، وہاں جا کے امام کعبہ سے کہنا کہ 35 یا 40 لاکھ مسلمان ہم تائید کرتے ہیں، تو ایک صحابی بنا دے۔ قبلہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا جی یہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صحابی کی نسبت نبی سے ہے۔ جس نے نبی کی زیارت کی ہو، جس نے نبی سے ہاتھ ملایا ہو، جو رسول کے کندھوں سے کندھا ملا کے چلا ہو، ذہن اٹھا کے مدر بخاری کا جملہ وصول کرو۔ ہزاروں کے مجمع میں پڑھنے والا جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اور دعا ہے کہ مولا مجھے اتنی طاقت دے دے میں اس کو شائن شان طریقے سے ادا کر سکوں۔ دوستان اکرامی، صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کی جس نے زیارت کی ہو، نبی سے ہاتھ ملایا ہو، نبی پاک کی زیارت کی ہو، نبی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلا ہو، تو اب انصاف کے قاتل تم بھی نہ بنو جب اس صحابی جیسا کوئی نہیں ہے جو نبی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلا ہو، تو علی جیسا کون ہوگا جو کندھے کے اوپر کھڑا ہو؟ اوہ علی علی کیا کرو۔ یہ علی علی کر کے آپ مجھ پہ احسان نہیں کرتے ہو، یہ نعرہ لگا کے بھی مظہر بخاری پر احسان نہیں ہے، اس لیے کہ بدبخت لوگ کہتے ہیں علی مدد نہیں کرتا۔ تم علی کا نعرہ لگاتے ہو، میں ممبر پہ سانس لیتا ہوں، مجھے تو ممبر پہ سانس بھی علی دلواتا ہے۔ شاباش شاباش۔ اور پھر ایک جملہ یہاں تو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، آپ نے سنا نہیں ہے کہ فلاں بڑا نمک حرام نکلا؟
جو بے وفائی کر جائے اسے کیا کہتے ہو؟ سارے بولو نا آخر تک، کیا کہتے ہو؟ نمک حرام۔ یعنی آپ کے ہاں آ کر 10-20 دن مہمان دوست ٹھہرے، جاتے ہوئے سلام بھی نہ لے، کیا کہو گے؟ بڑا نمک حرام نکلا، اتنے دن رہا کھایا پیا، جاتے ہوئے سلام بھی نہ لیا، اور کیوں 10 دن اس نے صرف نمک ہی کھایا؟ اوئے ہوئے اوئے ہوئے شاباش۔ او بھائی وہ روٹی بھی تو کھاتا رہا نا، وہ گوشت بھی کھاتا رہا، وہ دال بھی کھاتا رہا، مرچ گھیو سب کچھ کھاتا رہا۔ آپ نے کبھی اسے گھی حرام تو نہیں کہا، آپ نے اسے کبھی روٹی حرام تو نہیں کہا، آپ نے کبھی اسے گوشت حرام تو نہیں کہا۔ یہ اصل مسئلہ کیا ہے جو اسے صرف آپ نمک حرام کہتے ہو؟ بے وفائی کرنے والے کو نمک حرام صرف کہتے ہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نمک کے اعداد ہیں وہ بھی 110 ہیں، علی کے اعداد ہیں وہ بھی 110 ہیں، تو نمک حرام وہ ہے جو کھاتا بھی علی کا ہے، بھونکتا بھی ہے۔ نمک حرام وہی ہوتا ہے جو کھاتا بھی علی کا ہی ہے، بھونکتا بھی علی کو ہی ہے۔ اب بل پیش کیے جا رہے ہیں، عزتوں کے بل۔ ہم نے تو کبھی نہیں کوئی بل پیش کیا کہ علی کی عزت کرو، سلامت رہو یار۔ ہم نے تو نہیں کبھی کہا حسین کی عزت کرو، بل تو نہیں پیش کیا ہم نے حسن کی عزت کا بل تو پیش نہیں کیا۔ اور بل تو پیش ان کے کیے جاتے ہیں جن کی عزت قرآن میں نہ ہو۔ آپ جیے ایک بندہ کہنے لگا یہ جو شیعوں نے خود ہی قتل کیا ہے، خود ہی روتے ہیں، یزید بھی کہتے ہیں شیعہ ہی تھا۔ حاضر ناظر بیٹھے ہو، میں حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنے لگا، کہتے جی وہ تو شیعہ تھا، خود ہی انہوں نے مارا، خود ہی روتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یزید ہمارا ہے تو جب ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں تم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ شاباش شاباش شاباش، ہاتھ اٹھا کے غدیری نعرہ حیدری۔ بھئی جب ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جناب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اگر اللہ نے قیامت کے دن یزید کو بخش دیا، وہ غفور الرحیم ہے نا، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اگر اس نے بخش دیا شیعو تمہارے پلے کیا آئے گا؟ میں نے کہا اللہ اسے بخش ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے اصول دین میں توحید کے بعد عدل مانا ہے۔ شاباش شاباش۔ اب عدل کا تقاضا یہی ہے کہ ظالم کو سزا دی جائے، مظلوم کو جزا دی جائے۔ جو بندہ اب تک نہیں بولا ذہن بیدار کر کے جملہ وصول کرو، اگر اللہ نے یزید کو بخش دیا قیامت کے دن رکھے گا کہاں؟ شاباش، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ اگر یزید کو بسم اللہ آپ جیئے، اگر قیامت کا دن اللہ نے اسے بخش دیا، نعوذ باللہ 1000 بار توبہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مولوی کے کہنے پر مانا جائے، اگر اسے بخش دیا قیامت کا دن رکھے گا کہاں؟ قیامت کے دن 2 ہی جگہ ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ جو بندہ بخشا گیا وہ جہنم میں تو جا نہیں سکتا، یزید جنت میں رہے گا، اسے شرم نہیں آئے گی، اسی جنت میں رہے گا جس کا سردار حسین۔ اصل میں بات اور ہے، جو بات ہے نا چھپی ہوئی وہ سنے۔ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ۔ 2018 میں میں نے ابو ظبی میں عشرہ محرم پڑھا، پوری دنیا کے مسلمان وہاں موجود تھے۔ وہاں میں نے جملہ کہا کہ لوگ کیوں نہیں آتے حسین کی طرف،
کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے ان الحسین، نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ کیمرے والے بھائی آپ کیمرہ گھما دینا جب میں نتیجہ دوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے کیمرے میں مولا اور اضافہ فرمائے۔ رسول فرماتے حسین، آجا ظہور بھائی تو بھی آ کے شامل ہو جا، حسین رسول فرماتے حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ سے پھیلتی ہے روشنی، اور روشنی کبھی چوروں کو اچھی نہیں لگتی۔ سلامت رہے، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ وہ کہتے ہیں جی بس یزید تک ہی رکھو، اصل مسئلہ یہ ہے۔ یہ ہماری زندگی حسین کی امانت ہے، سچی بات ہے۔ حسین اور علی کے علاوہ ہمیں ایک سانس بھی نہیں چاہیے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ظہور میں جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ کیوں؟ کہتے یزید تک ہی رکھو۔ آپ نے کبھی تھانے کی تفتیش سنی ہے؟ جب مجرم پکڑا جائے نا تو تھانے دار پہلے جملہ ہی اسے یہ کہتا ہے، اوئے تیرا پیو کی کرتا ہے؟ شاباش، ان ہاتھوں کو سلام، مولا ان ہاتھوں کو کسی کی مینے کا محتاج نہ کرے۔ کیا بات پہلی کرتا ہے؟ اوئے تیرا پیو کی کرتا ہے؟ او بھئی مجرم تو یہ ہے، یہ درمیان میں پیو کہاں سے آ گیا؟ بھئی مجرم تو یہ ہے نا، یہ درمیان میں یہ پیو کہاں سے آ گیا؟ اصل میں وہ پیو کا پوچھ کر یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ مجرم کہیں نسلی بغیرت تو نہیں۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ ہاتھ اٹھا کے غدیری نعرہ حیدری۔ شاہی بولن تو سو کیا سید مظہر بخاری شاہ نکو کو تیرا لائی بیٹھا۔ یہ آپ کی مہربانی، یہ بھائیوں نے پہلے اعلان کیا کہ مظہر بخاری کافی پہلے ادھر حاضر ہوا تھا ایک مجلس میں، جی 13 شعبان، تو ان بھائیوں نے اس وقت علی ولی اللہ پڑھا، تو انہوں نے احسان تو نہیں کیا نا ہم پر، یہ تو انہوں نے حسین کی اماں سے اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ تو جو ہے نا آپ جئیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت جلدی کر رہا ہوں، ایک آدھا جملہ آپ کی نظر اور کروں۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جس نے قتل کر دیا وہ فاتح بن گیا، یزید کو فاتح بنا دیتے ہیں، حسین کو مفتوح۔ اور تمہارے نزدیک یہی ہے، جو قتل ہو جائے وہ مفتوح ہوتا ہے، جو قتل کر دے وہ فاتح ہوتا ہے، مگر زہرا کے بیٹے نے ایک سجدہ کر کے فتح کے انداز کو ہی بدل دیا۔ شاباش بشیر، اللہ تجھے زندگی دے، اللہ سلامت رکھے۔ بطول کے بیٹے نے فتح کے انداز کو ہی تبدیل کر دیا۔ حسین کہتے ہیں تمہارے نزدیک یہ ہوگا، جو کسی کو مار دے وہ فاتح ہوتا ہے، جو شہید ہو جائے وہ مفتوح ہوتا ہے، لیکن حسین کہتے ہیں یہ مت خیال کرو کہ کس نے خیمے جلائے، کس کے خیمے جلے، کس نے پانی بند کیا، کس کا پانی بند ہوا، کس نے مارا، کون شہید ہوا۔ حسین فرماتے یہ دیکھو مشن میں کامیاب کون ہوا، مشن میں کامیاب کون ہوا۔ حسین کا مشن یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ بچ جائے، یزید کا مشن یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے۔ اب مسلمانوں، اگر آج تمہاری مسجدوں سے لا الہ الا اللہ کی صدا نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا ابو سفیان کا پوتا ہار گیا، ابو طالب کا پوتا نہیں۔ مل کے ابو طالب کا پوتا جیت گیا، ابو سفیان کا پوتا ہار گیا۔ وقت ہوتا میں تفصیل سے کچھ عرض کرتا، آپ کا شکریہ۔ فلانے
उमैया के फौरे घराने पे लाना। किबला फरमाया करते थे उस्ताद मोहतरम, वो फरमाते थे सारी जिंदगी गुजर गई, हर मिंबर पर एक सवाल आया, जी किबला बताइए पीठ न कहाँ लिखा है, पीठ न कहाँ लिखा है। वो फरमाते थे ये दर्द मैं कब्र में लेके जा रहा हूँ, जो आज तक किसी ने नहीं पूछा ज़ैनब का लूटना कहाँ लिखा है। अल्लाह आपका पुरसा कबूल कर ले और मुसलमानों का भी पूछ लिया करो, अली की बेटियों का लूटना कहाँ लिखा है। मौला तेरी जिंदगी दराज करे। मैं सैयद हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं चौक की मजल से पढ़ो, मातमी जलूस की, जहाँ हर तबका फिक्र का मुसलमान होता है, चौक की मजलिस, वहाँ मैं सारे मुसलमानों की मिन्नत करता हूँ कि मैं सैयद हूँ, तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूँ। जो बंदा यहाँ नहीं ना रो सकता, मजलिस में नहीं आ सकता, अपने घर में बैठकर एक कोने में तन्हाई में बैठकर एक दफा रो के कहना, या रसूलुल्लाह तेरे खानदान के उजड़ने का बड़ा दर्द है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल कर ले। हो सकता है तेरा आंसू एक निकल आए, तेरा नबी तुझसे राजी हो जाए, तेरी जन्नत का जामिन बन जाए। मौला हुसैन आपको अजर अजीम अता फरमाए। लम्बा मुसाहिब पढ़ने का टाइम नहीं है। दूसरा जुमला किबला मुबल्लिग आज़म फरमाया करते थे, मुझे किसी मनाजर ने शिया नहीं किया, ना मैं विलायत अली पे शिया हुआ, ना मैं खिलाफत अली पे शिया हुआ। वो फरमाते थे मुझे दो चीजें शिया कर गई, माँ का दरबार, बेटी का बाजार। हाय हाय हाय। मौला आपका मातम कबूल कर ले, मौला आपकी सफ़े अज़ा कबूल कर ले। अहले बैत के गम के सिवाय मौला तुम्हें कोई गम नसीब न करे। माँ का दरबार, बेटी का बाजार। आजकल चूंकि चेहलम के दिन है, चेहलम मना रहे हो। आपका भी बता रहे थे कल, आपका वो भाई कजन फौत हो गया, सब आए होंगे रिश्तेदार, कुलखानी तक रुकेंगे। जाते हुए बहन से कहते हैं अगर तू इजाजत दे हम चले जाए। सुन लिया जुमला तुमने, अगर तू इजाजत दे तो अब हम चले जाएं, हमारे घरों के काम भी। अगला जुमला सुनना, बहन पता क्या कहती है, अब चले जाओ, मेरे भाई के चेहलम पे जरूर आए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल करे। हो सके तो सर का मातम करके बीबी ज़ैनब को यहीं बैठ के पुरसा दे देना। अल्लाह जाने अली की बेटी किस किस का इंतजार कर रही होगी। कौन आता है मुझे शाम में पुरसा देने, जिसका एक नहीं 9 भाई मारे गए। 36 शहरों में चादरें मांगती गई। आज बीबी का अपना शहर मौजूद है। अब्दुल करीम मैं खुद देख के आया हूँ। शाम के एयरपोर्ट पे उतरो, जो चादरें मांगती गई ना, आज वहां टैक्सियों वाले आवाज देकर कहते बल्दिया सैयदा ज़ैनब, और जिसने अली की बेटी को सलाम करना है वहां जाओगे। मैं सैयदों मिन्नत कर रहा हूं, हर शय शाम में अपनी मर्जी की ले जाना, मगर 2 चीजें कभी ना भूलना। हुसैन की बहन की चादर लेके जाना, हुसैन की बेटी के लिए दोनों लेके जाना। आज भी जो शुमाली दरवाजा है ना ज़हूर, वहां बीबी ज़ैनब के दरवाजे पर बुरके लटके हुए हैं। आज वहां चादरें मिठू वहां लटकी हुई है। सुनोगे जुमला, करोगे मातम, उन चादरों के नीचे एक तेरी बीबी का हुक्म लिखा हुआ है, जिसके पास चादर नहीं यहां से ले लो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सर का मातम करो, जिसके पास चादर नहीं यहां से ले लो। नंगे सर मेरे रोजे पर कोई ना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल करे। ज़हूर ये जुमला जो आगे पढ़ने जा रहा हूं, ये बीबी बिस्मिल्लाह। हाय हाय हाय। मेरे भाई का जुमला सुना, जिसको चादर नहीं मिली क़यामत तक चादरें बांट रही है, यह है करीम की बेटी। और जिसको करबला में कफन नहीं मिला, आज जो भी ज़वार जाता है ना, वो अजीजों से पूछता है तेरे लिए क्या लेके आऊं। वो
وہ ایک ہی بات کرتا ہے، ہو سکے تو کربلا سے کفن لے کے آنا، غریب کربلا سے کفن لے کے آنا۔ حسین کفن بانٹ رہا ہے قیامت تک۔ اگلا جملہ میں نے بی بی سکینہ کی زری پہ پڑھا تھا، پھر مجھے آگے مومنوں نے پڑھنے نہیں دیا۔ جملہ میرا نہیں، ظہور حسین استاد محترم مبلغ اعظم درس آل محمد میں بیٹھ کر مقتل کی کتاب پڑھا رہے تھے، یا بار بار بی بی سکینہ کے دروں کا ذکر آیا۔ سن لیا جملہ؟ سیدہ کے دروں کا ذکر آیا۔ ایک سیدہ طالب علم تھا، ماتم کرتا ہوا کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے استاد محترم میری غیرت کا مسئلہ ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے، سر کا ماتم کر لینا، میری غیرت کا مسئلہ ہے، میں سید ہوں۔ جہاں ہمارا سارا گھر اجڑ گیا، اتنا ذکر کسی شے کا نہیں آیا، کیا در زیادہ قیمتی تھے؟ استاد محترم نے قریب بلایا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا اتنا ذکر کبھی نہ آتا اگر شمر آرام سے اتار لیتا۔ ظالم در بھی کھینچتا رہا، معصومہ کو تماچے بھی مارتا رہا۔ دعا گو ہوں آپ کی میری حاضری مالک۔